کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا۔ کنبہ جس کنبے کا سربراہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ، بڑا اونچا 5 تن پاک، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے حسین میں۔ ایک دفعہ یہودیوں کے ساتھ مناظرہ مباہلہ ہو گیا کہ وہ اپنے متبرک گھر کے افراد لے آئے، میں اپنے لے آتا ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ بددعا کرتے، مباہلہ، جو جس کی دعا قبول ہوگی وہ سچا ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے تو ساتھ کون تھے؟ حسن حسین۔ یہودی پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے جی ہم نہیں مقابلہ جیت سکیں گے، یہ ہستیاں تو لگتا ہے یہ ستارے ہیں آسمان کے، پھول ہیں زمین کے، اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ہمارا ان سے کیا مقابلہ۔ بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان سلطان دو جہاں ہے، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اللہ غنی۔ امام حسین رضی اللہ بڑی شان والا یہ کنبہ، سارے انبیاء کی اولاد چلی ہے لڑکوں سے، روٹین بھی لڑکوں سے، نسل چلتی ہے لڑکوں سے، مگر ایک کنبہ جو حسین کا کنبہ، نبی علیہ السلام کا خاندان، بیٹی سے کنبہ یہ چلتا ہے۔ بیٹی کی اولاد کو بیٹا فرماتے ہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہاں سے یہ آپ کے بیٹے چلے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر آپ کا بیٹا ہوتا اور اس کو نبوت نہ ملتی تو یہ بھی آپ کی شان میں کمی کا باعث ہو سکتا تھا، کیونکہ ابراہیم کی اولاد نبی، آگے اولاد نبی، آگے اولاد نبی، آدم کی اولاد نبی، ابراہیم کی اولاد نبی، اولاد نبی بن رہی ہیں، بھائی نبی بن رہے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوتی اور وہ پھر نبی نہ بنتی تو کہتے یہ دیکھو، یہود و نصارہ کہتے دیکھو ہمارے نبیوں کی اولادیں بھی نبی بنتی، ہمارے نبیوں کے بھائی بھی نبی بنتے، اللہ نے نبی کو سکا بھائی اور سکی اولاد نہیں دی، بیٹا، کہ یہ تانا نہ سننا پڑے، لیکن نسل چلی ہے، آل چلی ہے امام حسین سے، امام حسن سے، فاطمہ زہرا سے، اور یہ وہ پھول ہیں جنت کے پھول۔
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ فرماتے ہیں ٹھنڈک کی صبح صبح نماز کا وقت ہے، حضور مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، کمبل اوڑھا، سردی زیادہ ہے، میں نے دیکھا حضور نے کمبل میں کچھ چھپا رکھا ہے، ابری ابری جگہ ہے، میں نے آگے بڑھ کر اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، یہ کمبل میں آپ نے کیا چھپا رکھا ہے؟ پھر آپ نے کمبل تھوڑا سا ہٹایا، سرکایا تو سامنے حسن حسین نظر آئے، چھپائے ہوئے تھے، ٹھنڈ سے بچائے ہوئے تھے۔ نانا ویسے بھی نان کا جو ہوتا ہے نا ویسے بھی میٹھا ہوتا ہے، ہاں جی، دوتریاں دا زیادہ خیال کرتا ہے داد کے نالوں، نان کے میٹھے ہوندے نے، اور پھر یہ نان کا وہ ہے جو سمجھیں داد کا بھی یہاں سے چلے گا۔ اور کمبل ہٹایا تو امام حسن حسین چھوٹے چھوٹے بچے چھپا کے فجر کی نماز میں ٹھنڈ سے بچا کے نبی لے کے جا رہے ہیں، اور پھر فرمایا اللہ کی طرف مخاطب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں حسنین سے، اے اللہ تو بھی محبت فرما حسنین سے، اے اللہ جو حسنین سے محبت کریں ان سے بھی محبت فرما۔ حسنین سے محبت کرنے والے جو ہیں ان سے بھی تو محبت فرما۔ تھوڑی سی آواز کی ساؤنڈ کم۔ اگلا ایک دفعہ سجدہ لمبا ہو گیا، سجدہ لمبا ہو گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم فرمائی صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی آپ کا آج سجدہ لمبا زیادہ ہو گیا، کیا معاملہ تھا؟ لگتا ہے کوئی وحی اتری ہوگی یا لگتا ہے کوئی ورد میں اضافہ کیا ہوگا، تسبیحات میں آج سے اضافہ کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ وحی اتری، نہ سجدہ لمبا، نہ کوئی تسبیحات میں اضافہ۔ بات اصل میں یہ ہے جب میں سجدے میں تھا میرے پیچھے سے میرے نواسے حسین تشریف لے آئے، اور جب سجدے کی حالت میں میرے اوپر بیٹھ گئے، میں سجدے سے سر نہ اٹھایا کہیں حسین گر نہ جائیں۔ جب وہ سجدے میں پڑے رہے اور حسین بیٹھے رہے، اپنی مرضی سے نیچے اترے تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ بہت سارے راوی یہاں یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی فرشتے نے کہا تھا پھر آپ نے اتنی تصویر، ایسا کوئی نہیں ہے۔ کمزور اور ضعف روایات سے گریز کریں، یہ بات درست ہے کہ امام حسن جناب کی پیٹھ پر چڑھ گئے، سجدے کی حالت میں تھے، جب تک حسین اترے نہیں آپ نے سر نہیں اٹھایا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 70 سے بھی زیادہ مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا۔ خطبے یہاں ممبر پہ تشریف فرما، خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، سامنے سے امام حسن حسین گھر سے نکل آئے، ہلکے سرخ رنگ کے دھاری دار کپڑے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی فرش پکا نہیں ہوا، کہیں سے ٹوٹا ہے، کہیں سے اونچا ہے، کہیں سے نیچا ہے، ناہموار فرش ہے۔ امام حسن حسین سامنے نکل رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں پھر اٹھ کے چلتے ہیں، گرتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ چلتا ہے، ٹھیک طرح سے چلا نہیں جاتا۔ جناب خطبہ دیتے رہے، وہ منظر بھی دیکھتے رہے، مگر کب تک یہ برداشت ہوتا؟ یہ جنت کے پھول، یہ جنت کے جوانوں کے سردار، جو حضور کے نواسے، جو حضور کے بیٹے، جو حضور کے پیارے، جسے محبوب فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا، جو اس حال سے محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے دوران خطبہ نیچے اتر گئے۔ صحابہ حیران
یہ قانون سے ہٹ کر، دستور سے ہٹ کر، روایت سے ہٹ کر معاملہ ہے۔ آپ باہر تشریف لا گئے سین میں، دونوں بچوں کو حسن حسین کو اٹھایا، اپنے ساتھ ممبر پر تشریف رکھی اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کے قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا کہ اللہ نے فرمایا مال اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، مال اولاد تمہارے لیے، اولاد کے لیے انسان کتنا کچھ کر جاتا ہے، کتنی مشکلات جھیلتا ہے، کتنے پسینے، کتنے تانے، باس کے غصے والی حرکتیں، ٹائم بے ٹائم چھٹی دینا، کتنا کچھ جھیلتا ہے، بارش میں بھی جا رہا ہے، سخت حبس میں بھی جا رہا ہے، لوگوں کو چھٹی ہے پھر بھی جا رہا ہے۔ یہ محبت ہے، اولاد کی محبت، اور پھر اولاد بھی نبی علیہ السلام کی ہو، نواسہ رسول ہوں، اس کی محبت تو عین واجب ہے، صرف نبی پر نہیں امتیوں پر بھی، کیونکہ نبی نے فرمایا جس نے حسین سے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اللہ، حسنین کی محبت عبادت ہے، حسنین کی محبت واجب ہے، حسنین کی محبت باعث شفاعت ہے، حسنین کی محبت باعث ثواب ہے، حسنین کی محبت کامیابی کا زینہ ذریعہ ہے، حسنین کی محبت اللہ کی خوشنودی کی چابی ہے، حسنین کی محبت ایمان کی استقامت کی علامت ہے، حسنین کی محبت مستقل مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں وہ مومن نہیں۔ وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ کافرا، جو حسین، جو اہل بیت، جو محمد کے بغض میں مرے گا وہ جتنا پکا نمازی مسلمان ہو، فرمایا مَاتَ کافرا، دوسرے فرمایا مَاتَ جہنما، وہ جہنم میں جائے گا، وہ کفر میں جائے گا۔ تو محبت ہی بقا ہے، محبت اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے، محبت ہو، اور پھر حسنین کریمین کی محبت اللہ تک لے جاتی ہے۔ حسنین کریمین کی محبت سکھاتی ہے کہ نیزے پر بھی قرآن پڑھنا پڑے قرآن پڑھتے رہنا۔ حسنین کی محبت سکھاتی ہے سخت ریت پر زخمی حالت میں بھی نماز پڑھنی پڑے تو پڑھتے رہنا۔ حسنین کی محبت سکھاتی ہے حق سچ کی خاطر اپنا آپ کنبہ گھر بار لٹانا پڑے تو لٹا دینا۔ حسنین کی محبت سکھاتی ہے اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا، حق سچ کے ساتھ کھڑے رہنا چاہے خاندان ہی کیوں نہ لٹ جائے۔ اللہ، یہاں تک کہ انسان تو حسنین سے محبت کریں گے جو صاحب زیرک ہیں، ہرنی جانور بھی۔ یہ روایت لکھی ہے کہ ایک ملاقاتی صحابی نے جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک ہرنی کا بچہ پیش کیا، ملنے آیا تھا شہر سے باہر، مدینے سے باہر دیہاتی ملنے آئے تھے، ہرنی کا بچہ لے آئے اور قریب کھڑے حسنین میں سے ایک بھائی نے وہ بچہ لیا، کھیلتے کھیلتے گھر۔ اب دوسرے بچے نے جب دیکھا، دوسرے بھائی نے، حسن اور حسین، دوسرے بھائی نے کہا یہ مجھے دے، جیسے چھوٹے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں نانا سے لاؤں، جاؤ تم بھی لے آؤ، بھاگے بھاگے میں بھی، نانا مجھے بھی دو۔ اب نانے کے پاس ایک ہی تھا، کتنے ہرن کے بچے تھے، اور وہ بھی بدو جو صحابی آپ کا لے کر آیا تھا وہی تھا۔ دوسرا کہا آپ چپ، پھر وہ ضد کر رہے ہیں، آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، نبی کی ہاتھ پکڑتے ہیں، انگلیاں قمیض جیسے بچوں کی عادت ہے۔ کچھ وقت آپ چپ رہے اور اس آنے والے فرد سے باتیں کرتے رہے، کچھ لمحے گزرے ہوں گے، کچھ منٹ گزرے ہوں گے، ایک ہرنی بچہ لیے جناب کے پاس آ گئی، گویائی ہو رہی ہے اے اللہ کے نبی پہلا بھی میرا بچہ تھا، حسین کو دیا گیا، یہ بھی میرا بچہ حسن کو دے دیجیے۔
یہ ہرن جنتی. یار کون سکھایا گیا تھا ان کو؟ کس نے تربیت دیتی کہ ان کے اور حضرت امام حسین دین کی خاطر، بری حکمرانی کی خاطر، برے ماحول جو بڑھ رہا تھا، برا حکمران جو سرکش ہو گیا تھا، اس کو سبق سکھانے کے لیے، اس کے خلاف احتجاج اور آواز بلند کرنے کے لیے جناب حسین اپنے خاندان چند ساتھیوں سمیت مدینہ سے مکہ تشریف لے آتے ہیں. پھر وہاں بھی خطرہ ہے، مکے سے پھر بغداد کربلا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. کربلا میں پانی بند مشکلات آتی ہیں مگر سب کو جھیل رہے ہیں اور آخر میں یزیدی فوج کا سامنا ہوتا ہے. حضرت اون محمد شہید ہو گئے، علی اصغر کو تیر لگا شہید کر دیے گئے بے دردی سے، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، وہ سارے 72 جانثار شہید ہو گئے. امام حسین بچے ہیں یا آپ کا ایک بیٹا چھوٹا بچہ ہے جو بیمار تھا، جو جنگ میں نہیں جا سکتے تھے، اٹھنے کی کوشش کرتے تھے، اور حسین رضی اللہ بھی چاہتے تھے کہ ہماری نسل چلے، یہ بچہ رہے، اور وہ بھی اتفاق سے بیمار ہے. اب حسین تیار ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تم بھی میرے نانے کے کلمہ پڑھنے والے ہو، میں 3 باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، 3 میں سے ایک ایکسیپٹ کر لو. بہت نقصان ہو گیا، اور یہ خطبہ آپ نے پہلے بھی دیا تھا، جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی. مجھے ملک بدر ہونے دو. یار کتنے وہ نادان یزیدی تھے، ملک بدر ہونے دیتے؟ آج یہ حسین کی شہید کرنے کی لعن تان قیامت تک فرشتوں کی قبر میں، حشر میں، دوزخ میں یہ تو نہ اٹھانی پڑتی. یہ تو لال مسجد والا واقعہ نظر آتا ہے مجھے. اور نہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے، ملک بدر نہیں ہونے دیں گے. فرمایا پھر میں واپس چلتا ہوں. یہ پہلے بھی آپ نے کہا تھا جب کوئی شہید نہیں ہوا تھا، نہیں واپس بھی نہیں جانے دیں گے. کہا پھر میں خود یزید کے پاس چلتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ حکمرانی میں یہ خامی ہے، یہ ان سے بات ہوگی جو ہوگا. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہونا. تم کیا چاہتے ہو؟ یا یزید کی بیعت کرو، یزید کو ووٹ دے دو، یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا ووٹ برے کو نہیں دے سکتا، لڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ تو 20-20 ہزار میں ووٹ دے دیتے ہیں، پاویں کالے کتے نو پوا لو. اے پچھلے کئی سالاں تو میں بہنا کئی ہلکیاں وچ کتا بھی کھڑا کر لو 20-20 ہزار دیو. ضمیر فروش قتل ہونے کے لیے، شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، برے کو ووٹ. شہید ہوئے، آپ کے سامنے ہوئے. اللہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا. گھر کا گھر سب سے پردے خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں